امریکہ کے سفیر اسرائیل میں تھے، ہوکا بھی کیا ان کا نام ہے، انہوں نے ریسنٹلی گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے ایک انٹرویو کے اندر کہا کہ یہ تو ان کا ڈیوائن رائٹ ہے. تو وہ سوچ وہاں کلیئر ہے. جو کچھ انہوں نے سیریا اور لبنان کے ساتھ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ایران کے اوپر حملہ کرنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ سعودی عرب اور قطر اور یو اے کا بہت لحاظ رکھیں گے. ابھی صرف ان کو ضرورت پہلے جہاں اٹیک کرنے کی ہے وہاں کر رہے ہیں. کل بلکہ ایک وہ یوٹیوب کے اوپر ایک بڑے نون وہ اینکر ہیں، مجھے اس وقت نام نہیں ان کا ذہن میں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں اور قطر کے اندر انہوں نے موساد کے ایجنٹ پکڑے ہیں جو وہاں بم پلانٹ کر رہے تھے، اور اس کو کریٹ کے کرنا تھا، کیوس کریٹ کرنا تھا کہ ایران نے وہ حملے کروائے ہیں. آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ؟ دیکھیں، میں پہلے تو جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اس جنگ کے محرکات کیا ہیں، آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا کہ بگ پکچر کیا ہے. مسعود صاحب نے بڑی اچھی طرح کا ایکسپلین کیا. میں آپ کو ایک اور اینگل کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ نے پیٹ ہیگسیت کی سٹیٹمنٹ جو پروفیٹک ڈیلیوژن والی اس نے بات کی ہے، جس پہ اسلامک ورلڈ میں بڑا غصہ ہے، میں اسی سے سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں، اگر ان کے جو انہوں نے لاجک استعمال کیا اس کے حساب سے تو اسرائیل کو نیوٹرلائز ہونا چاہیے، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو لینڈ بھی دی گئی ہے، ان کو یہ حق بھی دیا گیا اس کتاب کے مطابق کہ یہ قتل و عام کر سکیں، اور یہ بھی ان کو حق ملا ہے کہ جتنی مرضی ڈسٹرکشن کر سکیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں، آپ قرآن کی طرف دیکھیں، سورہ المائدہ آئی تھنک آیت نمبر 34 ہے، جس میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. یعنی کہ کتنی ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز ہیں، لیکن اس کو کتنے ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ آئیے دیکھیں، سٹارٹنگ فرام بگ پکچر کیا ہے. سٹارٹنگ فرام نارتھ افریقہ، وہاں سے آپ آئیں، ایجپٹ کی طرف آئیں، ٹرکی کو لیں، پورا مڈل ایسٹ لیں، اس کے بعد آپ ایران کی طرف آئیں، پاکستان، افغانستان، سینٹرل ایشیا. دس از اے ویری بگ لینڈ ماس، 1 بلین لوگوں کا. یہ وہ لینڈ ماس ہے جس کے اندر بے انتہا پوٹینشیل ہے. اس کے اندر مطلب نہ صرف یہ کہ معاشی بہت زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے اندر لوگوں کا پوٹینشیل بھی بے انتہا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اندر انہوں نے ایک کیوس کا انجن جو ہے ویسٹرن پاور سے رکھا ہے، جس کا نام ہے اسرائیل. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ ایک امریکہ اور چائنا کی جنگ ہے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اس سے بہت پہلے کی ان کی جو دلیلیں ہیں وہ اس پورے لینڈ ماس ہے کہ اس لینڈ ماس کو ابھرنے نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کو یاد ہو سیموئل ہنٹنگٹن کی بک 1997 کی کلیش آف سیولائزیشن، اس میں وہ جب سب سیولائزیشن کی بات کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے سب کو رد کرتا ہے اور فائنلی کہتا ہے کہ اٹ ول بی اسلام اینڈ کرسچینٹی. اور اس میں پھر وہ کہتا ہے کہ سائنو بھی شاید الٹیمیٹلی اسلام کے ساتھ مل جائے گی. سو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایک تیر میں 2 شکار کرنا چاہتا ہے، اس پورا لینڈ ماس جس کو 1 بلین لوگوں کا ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ چائنا کو. Now this is the big picture. اب آپ جب اس پکچر کو سامنے رکھتے ہیں اور جو مسعود صاحب نے باتیں کی ہیں تو اس سے پھر آپ کو ایویڈنٹ ہوتا ہے کہ جو ایران میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں وہ والے اینالسٹ جو ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں، وہ بھی جنرلی لوکلائزڈ قسم کی ریزنز دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس جنگ کی تعویلیں وہ دیتے ہیں کہ ٹرمپ کا اپنا ایک غرور ہے جو وینزویلا کے بعد پیدا ہوا، اس کو اسرائیل نے مجبور کیا، یا پھر یہ کہ ایپسٹین فائل کو کور اپ دینا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اس جنگ کو اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور مڈ ٹرم الیکشن کے لیے یوز کرنا تھا. تو یہ سب باتیں ضرور درست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے شروع میں بہت اچھا اشارہ کیا کہ یہ جنگ ہے بٹوین 2 نظریاتی جنگ ہے. یہ اس نظریاتی جنگ میں وہ ڈویژن کریٹ کر کے ایک ایک ملک کو کھاتے جا رہے ہیں. اب اگر ہمارے بھی اسلامک ورلڈ کے اندر گروپس بن کے دیکھیں، یورپ نے ہزاروں سال کی جنگوں کے بعد یورپین یونین بنا لی ہے، تو کیا ممکن نہیں ہے کہ یہ جو لینڈ ماس جس کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بھی ایک یونین ہو، انسٹیڈ کہ اس کے اندر گروپنگ ہو اور وہ گروپنگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہی ہو، جس کا ابھی انہوں نے اشارہ بھی کیا ہوا ہے. سو دس از دا بگ پکچر. اس کے تناظر میں ہمیں اس سارے مارکے کو جو بھی ہو رہا ہے اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے.